ایک رات ابو جہل یہودیوں کے ایک بہت بڑے راہب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل تلوار کو لہراتے ہوئے بولا کہ پہلے جو نبی آتے رہے ہیں وہ معجزے دکھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ، لات منات کی قسم ہے میں ضرور ایمان لے آؤں گا۔ اگر آپ معجزہ نہ دکھا سکے تو استغفر اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دوں گا۔ اس طرح کی بات اس نے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر قلم کرنے کی جو تو بات کرتا ہے، میری حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ رہی بات معجزہ دکھانے کی تو بتاؤ کون سا معجزہ دیکھنا پسند کرو گے؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا معجزہ طلب کروں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز آ جائیں۔ یہودی راہب نے ابو جہل سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک محض جادوگر ہیں، استغفر اللہ، جادو کا اثر زمین پر ہوتا ہے، آسمان پر نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی کی بات سنتے ہی ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو توڑ کر دکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا چاند کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے حکم سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک حصہ کافی دور چلا گیا اور دوسرا حصہ دور تھا۔ یہ دیکھتے ہی ابو جہل بولا، اب آپ ایسا فرمائیں کہ چاند کو دوبارہ جیسے تھا پہلے ویسے کر دیں، پورے کا پورا کر دیں، دونوں ٹکڑے ملا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا تو چاند کے دو ٹکڑے اکٹھے ہو کر چاند اپنی پوری اسی حالت میں دوبارہ آسمان پر قائم و دائم ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ یہودی راہب تو جو تھا وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑا استغفر اللہ جادوگر ہے، اس کا جادو تو اب چاند پر بھی چل گیا ہے۔ لیکن اس نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں اپنے قاصد بھیج کر مختلف جگہوں پر کہ دوسرے دوستوں نے کیا شکل و قمر کا مظاہرہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ تو بہت سارے اس نے آدمی بھیجے مختلف جگہوں پر۔ جب وہ آدمی جہاں جہاں بھی گئے سب سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا چاند کو دو حصوں میں بٹتے ہوئے ٹکڑے کی شکل میں، دو ٹکڑوں کی شکل میں دیکھا تھا؟ سب نے گواہی دی، ہاں ہم نے دیکھا تھا۔ قاصد جب واپس آئے تو انہوں نے ابو جہل کو بتایا کہ ہاں سب نے گواہی دی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے بھی دیکھے انہوں نے، پھر چاند کو دوبارہ ملتے ہوئے ایک حالت میں بھی ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے۔ اور ابو جہل نے جب سے سب کچھ سنا پھر بھی ایمان نہ لایا، بس کیونکہ دنیا میں لوگوں کا ایسا گروہ موجود رہے گا جس طرح یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس لیے دنیا کا وہ گروہ جو ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، تو ہمیں بھی اگر کہیں پر ایسے گروہ سے رابطہ ہو جائے تو ہمیں تکرار بحث نہیں کرنی، اللہ کا پیغام آسان طریقے سے پہنچانا ہے، پھر ہدایت کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔